صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی کائنات نہ صرف یہ کہ وجود میں آئی ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا کہ اس نے زبردست صناعیت کے ساتھ، بہترین کاریگری کے ساتھ بنایا ہے. اس کے اندر ایک حسن ہے، اس کے اندر استحکام ہے. یہ اس کی قدرت کا بہترین کرافٹ ہے، جس پر جتنا غور کرو گے تمہیں اندازہ ہوگا. سنا اللہ، فرمایا اللہ کی اس کاریگری پہ خوب غور کرو. دیکھو کسی چیز ہے کیسی ویل ڈیزائنڈ ہے، ویل بینگ، ویل ڈیزائنڈ، ویل ڈیکوریٹڈ، ویل سسٹمیٹک، بہترین سسٹم اور پروڈکٹیو، اپنی سطح پر، اپنی لیول پر. معلومات کا ایک خزانہ ہے جو اس کائنات کے اندر اس نے رکھ دیا. اب تو ڈی این اے کی دریافت ہو گئی، اس کی جو ریسرچ ہوئی ہے اور اس کو جو کھولا گیا ہے، ڈیکوڈ کیا گیا، کتنا علم. ایک ڈی این اے میں، ایک خلیے میں انسان کے اتنا علم ہے کہ انسان ساری زندگی پڑھتا رہے. تو یہ اس کی کائنات کا معاملہ ہے، اتنا باریک ہے اور اتنا وسیع، اتنا پھیلا ہوا. بظاہر بالکل چونکہ ہمارے موافق ہے، ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس لیے بہت آسان سی چیز لگتی ہے، بہت سادہ، سمپل. لیکن جب اندر جاؤ تو انتہائی کمپلیکیٹڈ، انتہائی کمپلیکیٹڈ. انسان کے بس کی بات نہیں کہ کسی ایک چیز کو بھی وہ فائنلائز کر سکے اپنے علم سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے، کسی ایک چیز کو. تو اس کے لیے فرمایا، اسے ایک لفظ فرما دیا اور ساری حقیقت بیان کر دی. سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اور ابھی تو یہ کائنات ہمارے لیے خاموش ہے، بالکل خاموش، سائلنٹ. ہم سے کوئی بات نہیں کرتا اس دنیا میں، ہم صرف انسانوں سے ہی بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو مخلوق بولتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، ہم تو اس سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیوں شور مچاتے ہیں، وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، روزانہ ہر وقت ہمارے آس پاس دائیں بائیں. انسان اپنے گھر میں ساری زندگی ایک پرندے کو پال کے رکھتا ہے، ایک جانور کو، اس کی بھی ایک بات نہیں سمجھ پاتا، جبکہ اس کی اپنی ایک دنیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بے جان جو کائنات ہے، جو اس سے بھی زیادہ وسیع، اس میں کیا کیا راز ہیں، اس کی اپنی کیا دنیا ہے. اس سے کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نباتات سے کیسے بات کریں، ہم ان پھولوں سے، پودوں سے، ان درختوں سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. انسان کے پاس اب تک اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر غور کریں، ہم چونکہ ہر وقت اس چیز کو دیکھتے ہیں جو انسان نے کر لیا ہے، اس لیے ہمیں انسان بہت طاقتور لگتا ہے. بعض لوگوں کو انسان گاڈ مین لگتا ہے، خدا بن گیا ہے معاذ اللہ. ذرا اس چیز کو بھی تو دیکھیں جو اب تک وہ نہیں کر سکا، جو اب تک نہیں پا سکا، جو اب تک اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکا. تو وہ کتنا کچھ. نیوٹن نے ایک فکرے میں یہی کہا تھا کہ میں نے تو صرف ایک چھوٹے سے بچے کی طرح چند سیپیاں جمع کی، چند موتی، جو سمندر کے کنارے پہ کھیلتے ہوئے کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے. اس کائنات کے راز تو سمندر کی طرح ہیں، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے یہی تو بتایا، لوگوں دیکھو یہ ہے العالمین، یہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، تم ذرا اس کو دیکھو، اس کی وسعتوں کو، اور پھر اس کے بعد اندازہ کرو کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے، وہ کتنا بڑا ہے. جب تمہاری کائنات میں پھیلا ہوا علم اتنا وسیع ہے کہ تم اس کی کسی ایک چیز کی بھی پوری حقیقت نہیں پا سکتے، تو اس کے بنانے والے کی کون سی حقیقت کو تم سمجھو گے اور کیسے پاؤ گے؟ یہاں آج یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ایک نبی کو یہ شان عطا فرمائی.
وہ اس کائنات کی بہت سی چیزوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے، ان سے پرندے باتیں کرتے تھے، ان سے مختلف جانور باتیں کرتے تھے۔ وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی بطور معجزہ کوئی ایسی شان دی ہے تو وہ جانتا ہے، پھر جتنا اس کا علم ہے، جتنا اللہ نے دیا، یا پھر بطور کرامت کسی ولی کو اللہ نے شان دی کہ اس کی کائنات کے ساتھ کمیونیکیشن کرے اور بات چیت کرے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں، مادی ذریعہ کوئی نہیں، لیکن اللہ اگر چاہے تو اپنی قدرت سے کسی کو ایسی طاقت دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے، آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کی بات ہے، 40 سال اپنے دور بادشاہت میں اللہ نے ان کو بادشاہت دی، پوری زمین پر اس دنیا کے واحد بادشاہ، سپریم، ایسی ان کو حکومت ملی، اور ایسی شاندار سلطنت کے انسانوں پر ہی نہیں، ہر چیز پر۔ ہوائیں ان کے تابع تھے، چرند پرند ان کے پابند تھے، ان کے فرما بردار تھے، تمام جنگل کے جانور ان کی بات سنتے مانتے تھے، جنات اور شیاطین ان کے لیے مسخر تھے۔ ایسی بادشاہ، اور اتنی بڑی بادشاہت کے بعد بھی دیکھیے اللہ کے نبی کی شان، یہ ہے وہ کردار، یہ ہمیں بتایا، ہمارے بادشاہوں کو بتایا ہے، ہمارے حکمرانوں کو، اور ہمارے اندر فرعون بن جانے والوں کو، کہ جو 2 ٹکے کی حکومت لے کر کے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی کوئی ہستی بن گئے، ہم سپر نیچرل ہو گئے، سپریم بینگ ہو گئے، ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو، جس کو میں نے ایسی سلطنت دی وہ کہتا تھا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، نعمت تو نے دے دی، لیکن اس کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ شکر کی توفیق بھی تو دے، اگر اس نعمت کے ساتھ شکر نہیں ہوا تو میرے لیے تو یہ مصیبت ہے، عذاب ہے۔ اور یہی تصور ہے، ہر نعمت کے ساتھ ایک شکر ہوتا ہے، جب بھی نعمت پائیں تو اس کے شکر پہ غور کریں کہ اس کا شکر ادا کیا نہیں کیا۔ حرص و حوث جو ہے وہ ہمیں کہیں رکنے نہیں دیتی، اور ہم آگے چھلانگے مارنے میں لگے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ملا ہے اس کا بھی تو شکر تھا، اس کا کیا فرض تھا، اس کا کیا حق تھا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، اس نعمت کے شکر کی جو تو نے مجھ پہ نعمت فرمائی ہے، جو تو نے مجھ پہ انعام فرمایا ہے۔ وعلی والدیہ، اور میرے والدین پہ، ان کے والد کون تھے؟ داؤد علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ تھے، ان کو بھی اللہ نے زبردست طاقت دی تھی، جو کچھ ان کو دیا تھا وہ سب کچھ ان کو بھی دیا، سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا، لیکن ان کو بڑھا کے بھی دیا۔ یہ جو پرندوں پہ اور تمام جنات وغیرہ پر جو ان کی حکومت تھی، یہ سب ان کو اللہ نے اضافی طور پہ عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے والدین پہ جو تو نے انعام کیا اس کے بھی شکر کی مجھے توفیق دے۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ اکبر، عاجزی دیکھیں، ہم تو کوئی ایک چیز اگر مل جائے تو کہتے ہیں ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، سب قبول ہو گیا، دوسروں کے بیڑے پال لگانے میں لگ جاتے ہیں، گارنٹیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بھائی بس سب ہو گیا، خیر ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کا نبی عرض کرتا ہے انعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے، میں نیک کام کروں، مجھے اچھے کاموں کی توفیق دے۔ حالانکہ ان سے زیادہ اچھا کام کون کرے گا؟ نبی سے زیادہ نیکوکار کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو دنیا میں آتے ہیں نیک بنانے کے لیے، نیکی پھیلانے کے لیے، اور نیکی کا معیار ہوتا ہے اللہ کا نبی، جو وہ کرے وہ نیکی ہے، جس کو نہ کرے وہ نیکی نہیں رہتی، وہ برائی ہو جاتی ہے، جس سے روک دے وہ برائی۔ لیکن اس کے باوجود عرض کرتے عاجزی کے ساتھ مجھے نیک کام کی توفیق دے، ترضا، ایسے نیک کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا چاہیے۔ ہم زیادہ تر اپنی نیکیوں سے خود راضی ہوتے ہیں، اس پہ نہیں غور کیا کریں، اور اس پہ کیا کریں کہ وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم راضی ہو کے شاد ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب صحیح ہے،
اور اس کے بعد آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یا کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، یا کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندوں کا جو طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا، ان کا انداز یہ ہے کہ وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ انعام اللہ صالحا توبا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ نبی کی دعا ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے، نیک بندوں میں داخل کر دے۔ نیک بندوں کی کتنی اہمیت ہے، نیک بندے کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، اچھے لوگ کتنے ضروری ہیں ہمارے لیے، ہماری اپنے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے۔ ان دعاؤں سے سیکھیے کہ اگر اچھے لوگ ہمارے درمیان ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے معاملات صحیح ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے تم سے عذاب ٹلتا ہے۔ تو یہ نیک لوگ، انبیاء کہہ رہے ہیں اے اللہ صالحین میں داخل کر دے، حالانکہ وہ خود صالحین کے سردار ہیں۔ تو یہ ہیں جناب تصورات، یہ وہ اعلیٰ اقدار ہیں ہر سطح پہ جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دی، اور مختلف ماڈلز ہیں جو ہمارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا، حکومت ایسی کہ ہر چیز پر کنٹرول، ہوائیں جو ہیں فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، تو تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ ہوا چلتی تھی جیسے وہ چاہتے تھے، دھیرے دھیرے ان کے حکم سے چلتی تھی، یعنی وہ حکم دیتے ہوا کو بھائی ادھر چلنا ہے تو ہوا ادھر لے جاتی تھی۔ آج مشرق کا ارادہ ہے، مشرق میں لے جاتی تھی، آج مغرب کا سفر ہے جناب، مغرب میں لے جاتی تھی، اور وہ اس پہ ہوا کے دوش پہ سوار چلی جاتی تھی۔ یہ عالم تھا۔ پرندے آتے اڑتے ہوئے، لوگ تو صرف ان کی چہچہ ہی سنتے تھے، مگر آپ لوگوں سے فرماتے تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے حضور ہمیں نہیں پتا، اللہ اس کا نبی جانتا ہے۔ پھر فرماتے دیکھو یہ کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کہہ رہا ہے، باقاعدہ ان کی باتیں، یعنی ان کی تسبیحیں بتاتے، دیکھو اس کی تسبیح یہ ہے، اس کی تسبیح یہ ہے، اس کی تسبیح یہ ہے، ان کی تسبیحیں آپ بیان فرماتے تھے۔ تو بڑی باتیں وہ جو پرندوں کے حوالے سے منسوب ہیں آپ نے جو بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک پرندہ ہے سرد، سرد کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا موٹے سر کا اور پیٹ سفید اور پشت اس کی گرین ہوتی ہے، اب اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے، ہمارے یہاں ہے بھی یا نہیں، تو سرد سواد سے، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور اللہ اس کے نبی جانتے ہیں، فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں استغفار کیا کرو، گناہگارو اللہ سے معافی چاہو، گناہگارو اللہ سے معافی چاہو، گناہگارو اللہ سے معافی چاہو، یہ کہتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد کو مارنے سے منع فرمایا کہ اس کو نہ مارنا، یہ پرندہ بڑی اچھی بات کرتا ہے۔ تو یہ سب پرندوں کی بولیاں، اب ان سے بات کر رہے ہیں باقاعدہ۔ چیونٹی کا ذکر آیا ہے جناب، اس کی بات بھی سمجھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حدود ایک درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ وہاں سے گزرے تو ایک بچہ اس کی تاک میں تھا اور وہ جال لگا کے بیٹھا تھا اس کو پکڑنے کے لیے۔ آپ نے حدود کو بتا دیا، حدود خیال رکھنا یہ بچہ جو ہے یہ تمہیں پکڑنا چاہتا ہے۔ تو حدود نے کہا کہ حضور اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، یہ بچہ ہے، اس میں کہاں عقل ہوتی ہے، میں جانتا ہوں ان بچوں میں زیادہ عقل نہیں ہوتی، اور میں اس کو دیکھیں کیسا نہ چاہوں گا۔ خیر یہ فرما کے آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ حدود جو تھا وہ اس بچے کے ہاتھ میں تھا، پکڑا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بچہ تمہیں پکڑنے والا ہے، پھر بھی تم اس کے قبضے میں آ گئے، اور تم ویسے تو زمین کے نیچے کا پانی بھی دیکھ لیتے ہو لیکن اوپر اس کا جال نظر نہیں آیا تمہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور کیا کروں، اذا نزل القضاء، یہ بڑے کام کی بات آئی ہے،
اذا نزل القضاء فعمی البصر، جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ بے شک ہم زمین کے نیچے دیکھ تو سکتے ہیں، مگر تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ جال اور یہ قید، تو اس لیے آنکھ اندھی ہو گئی اور پھنس گئے۔ تو اس سے ہمارے لیے بڑی ایک جناب ایک فارمولہ مل گیا گویا زندگی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے، کہ تقدیر جو ہے بہرحال آتی ہے، حائل ہوتی ہے، تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اپنی تدبیر پہ اترانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ مفتخر نہیں ہونا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، تقدیر کے حوالے سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے کیا لکھا ہے۔ آدمی وہیں پھنستا ہے جہاں زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا رستم خان سمجھتا ہے، پھر تقدیر آتی ہے، جھپٹا مارتی ہے اور انسان کو چاروں خانے چت کر دیتی ہے۔ تو یہ سب نظام ہے اللہ کا۔